بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کیسے کامیاب بنائی جا سکتی ہے؟ کس قدر بڑی ریسرچ اس پہ ہو چکی اور ہو رہی ہے، اور ایک بہت بڑی فوج جو ہے موٹیویشنل سپیکرز کے نام سے وجود میں آ چکی ہے۔ میں بھی اس فوج کا ایک بہت ہی ادنا سا ایک سپاہی ہوں، اور کیسے سمرائز کیا جائے، کیسے کوئی اتنی جامع بات کر دی جائے، اتنی جامع بات کر دی جائے کہ جس میں سب کچھ آ جائے۔ دیکھیں، ایک انسان جو ہے، بے شک انسان کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو ذہن دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ میری بنائی ہوئی کائنات پہ تحقیق کریں اور ان کو مسخر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے باوجود بھی جو رہنمائی انسان کو اللہ رب العزت نے، جو گائیڈ لائنز، جو رہنما اصول جو ہیں اللہ رب العزت نے خود وضع کر دیے ہیں، اور الہامی کتابوں کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے اور آخری نبی رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائے، ہم کتنی ہی تحقیق کر لیں، لاکھوں سال اور بھی اس پہ لگے رہیں، تو ہم اس کے برابر کے نہیں وہ لا سکتے۔ اور جب بھی ہم ان کو وائیولیٹ کریں گے، جب بھی ہم ان کو اگنور کریں گے، تو ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اور وہ رہنما اصول جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جی، یوز ایوری سسٹم رائٹ، جو چیز آپ کے ڈسپوزل پر ہے۔ اب صرف دیگ سے ایک چاول نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پانی کا ضیاع نہ کریں، چاہے دریا کنارے ہی کیوں نہ ہو، اور جنگ بھی ہو رہی ہو، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، نان کمبیٹنٹس جو ہیں، جو لڑائی میں حصہ لے نہیں رہے، ان کو ڈیمیج نہیں کرنا، عورتوں بچوں کو۔ تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور میرا علم بھی انتہائی محدود۔ میں صرف یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ جتنے سسٹمز اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، وہ سارے سسٹمز ہمیں صحیح انداز کے اندر استعمال کرنے ہیں، اور جتنے ریسورسز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان تمام تر ریسورسز کو ہم نے صحیح سمت کے اندر درست طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ شاید ہمارے کہہ لیں کہ مسائل کا واحد حل ہے، اور ہمیں صحیح طرح ڈیسٹینیشن پہ لے کے جانے والا ایک واحد طریقہ اور ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے کنٹرول کے اندر ہے ڈائریکٹلی، روزے اول سے روزے آخر تک، اور کہہ لیں کہ ہر ایک انسان کے، دیگر چیزیں جو ہیں بیرونی ایکسٹرنل چیزیں تو کسی انسان کے کنٹرول میں ہے نا۔ اب گاڑیاں تو ہر ایک کے پاس نہیں ہیں، تو بڑے عہدے پہ بھی ہر ایک کوئی نہیں فائز ہوتا۔ اپنا جسم تو ہر ایک انسان کے پاس ہے نا، ایوری باڈی۔ اپنے جسم کو صحیح استعمال کریں، اپنے ذہن کو صحیح استعمال کریں، اپنے جذبات کو صحیح استعمال کریں۔ اور آپ یقین جانیے گا کہ یہ بات میں کسی تعصب کے تحت نہیں کہہ رہا، بلکہ انسان کے لیے، انسان جیسے میں نے عرض کیا، ریپیٹ کرتا ہوں، لاکھوں سال کی تحقیق بھی کرتا رہے تو انسان ان رہنما اصولوں کے برابر رہنما اصول نہیں لا سکتا جو اللہ رب العزت نے روز اول سے انسان کو عطا کیے، اور اس رہنمائی سے محروم نہیں رکھا کہ جو خالق بھی ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا، ہر ایک چیز تخلیق کی، اور ہر ایک چیز کو ایک دن اس نے ختم بھی کر دینا ہے، پھر تخلیق کرنا ہے۔ اسی ہماری کہہ لیں کہ اسی مٹی سے کہ جس مٹی کے اندر ہم نے بھر جانا ہے۔
تو ہمیں ہر ایک سسٹم کو صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے جسم کو، اپنی ہیلتھ کی قدر کرنی ہے، اپنی ہیلتھ کی قدر کرنی ہے، ہر آرگن جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور اس کو ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے۔ ایبیوزو ہمارا سٹائل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی چیز کا استعمال تو ہمارے لیے مفید ہے، لیکن اس کا ایبیوز جو ہے، غلط استعمال جو ہے، وہ نہ صرف دوسروں کے لیے نقصان دہ بلکہ ہماری ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اب آپ اس بات سے ایگزامپل آپ لے لینا، ایک انسان اگر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ پھر اگر ایک انسان اپنے ذہن کو غلط سمت کے اندر استعمال کرے گا، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو غلط سمت کے اندر استعمال کرے گا، تو پھر اس کا کیا نتیجہ آنے والا ہے؟ اگر ایک انسان کے کہہ لیں کہ اختیار میں کچھ گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی ہی ہے کہ جس پہ وہ ٹریول کر رہا ہے، کہ جس کو وہ استعمال کرتا ہے، اگر اس گاڑی کو وہ صحیح استعمال نہیں کرتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جب ڈرائیو کرتے وقت کیا وہ ڈرائیونگ کے جو اصول ہیں ان کو سیکھتا اور ان کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور پھر یہ ہے کہ گاڑی کے جو حقوق ہیں کہ گاڑی کو کس انداز کے اندر مینٹین کرنا ہے۔ ایک اگر لوڈ کرنے والی گاڑی ہے تو اوور لوڈنگ نہیں کرنی، اس کا وقت پہ آئل بدلنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جو ہیں۔ اسی طریقے سے اب ایک گاڑی اگر اتنی کہہ لیں کہ کیئر مانگتی ہے، تو پھر ایک انسان کا جو جسم ہے کہ جو لاکھ گاڑیوں کو بھی اگر ہم قیمتی گاڑیوں کو اکٹھا کر لیں تو اس سے بھی بہت زیادہ مہنگا ہے، تو کہہ لیجیے جو پرائس لیس ہے، جس کی پرائس ہی نہیں آپ مقرر کر سکتے، تو اس کو اگر ہم ایبیوزو سٹائل اگر ہم اس کے ساتھ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم وقت پہ سوئیں گے نہیں، وقت پہ جاگیں گے نہیں، ہیلتھ فوڈ نہیں پرووائڈ کریں گے اپنے آپ کو، حتیٰ کہ جو بھی چیزیں اللہ رب یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں، جن لوگوں پہ روزے فرض ہیں، یہ روزے بھی ہماری صحت کے لیے ہیں۔ روزوں کا یہ ہے کہ یہ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے بلکہ روحانی صحت کے لیے ہے۔ تو بھئی جتنی جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے، میرے اور تمام تر مخلوق جو ہے اس کو، ہم تمام تر لوگوں انسانوں کے لیے جو بنائی ہیں، اور ہمیں ہر ایک سسٹم جو ہے اس کا صحیح اور درست سمت کے اندر ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال درست سمت کے اندر نہیں کریں گے تو پھر ہم بھگتیں گے، اور آج انسانیت بھگت بھی رہی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ کیسے غلط استعمال جو ہے، انسان کیسے ایبیوزو کہہ لیں موڈ کے اندر آ جاتا ہے، ایبیوزو موڈ اور ایبیوزو موڈ کے اندر کیسے آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو ایموشنز ہیں، ہم نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، اور ہمارے جو ایموشنز ہیں، کہا تو یہ جاتا تھا کہ جی ہمارا ذہن کنٹرول کرتا ہے، بے شک ہمارا ذہن جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، لیکن جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ در حقیقت انسان کے جو ایموشنز ہیں، یہ ایموشنز کو صحیح استعمال کریں گے اگر ہم اپنی ایموشنل ٹریننگ کریں گے۔ اب ہم اپنے آپ کو اگر ہم اپنی ایموشنل ٹریننگ کریں گے تو پھر ہی ہم لوگ جو ہے وہ صحیح سمت کے اندر ہم جا سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی ایموشنل ٹریننگ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ پھر تباہی ہے، پھر ڈسٹرکشن ہے، پھر ہر ایک چیز کے جو یہ جو ہمارا ذہن ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ سلیو ہے ہمارے ایموشنل کہہ لیں کہ اینٹی کا۔ ہمارے جو ایموشنل سیلف جو ہے، ہمارا جو ایموشنل سیلف ہے، وہ در حقیقت ماسٹر ہے، وہ در حقیقت کہہ لیں کہ ہمارے اس پورے سسٹم کا، یہ جو سسٹم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ بھی اسی نے، اللہ رب العزت نے ایموشنل جو ہے وہ، اب آپ یہ دیکھیں جو ایموشنل ٹریننگ ہے اس کی اہمیت انتہا درجے کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے اندر ایک صحابی جو تھے، ان کے سامنے جو ہے ایک شخص آیا، اور وہ شخص اب عنقریب تھا کہ سیدنا علی، شاید ان کا ہے واقعہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جی ان کے سامنے ایک آیا کہ اب بس وہ آخری لمحہ تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے، تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ تو اب جب تھوکا تو پھر آپ نے اس کو، سیدنا علی پولڈ ہز ہینڈ بیک، اس نے کہا جی اب میں آپ کو قتل نہیں کرنے جا رہا، اس لیے نہیں قتل کرنے جا رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جی میں جو ہے وہ یہ بات آ جائے کہ جی اس نے اپنی انا کے لیے قتل کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی جو ہیں انہوں نے قتل کر دیا تھا، تو حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے لگا جب مرڈر ہوتے وقت، تو جب بات ہوئی اللہ کے رسول کے سامنے
تو آپ ناراض ہوئے، فرمانے لگے کہ جی تمہیں کیسے پتہ اس کی نیتوں کا کہ وہ واقعی موت کے ڈر سے کر رہا تھا یا واقعی تو لہٰذا آخری یعنی اس کو آپ چانس دیتے۔ اور تو یہ ساری باتیں ہیں، تو ہمیں اپنی کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ایموشنل ٹریننگ کرنی ہے۔ اور یہ جو ایموشنل ٹریننگ ہے، یہ در حقیقت ہمیں آپ یقین کیجئے گا ہماری ایموشنل ٹریننگ ہی جو ہے وہ ہمیں بہت اعلیٰ مقام تک لے کے جا سکتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو جو ایک انسان اشرف المخلوقات کہلوانے کا حقدار جو ہے وہی شخص ہے کہ جس نے اپنی ایموشنل ٹریننگ کر لی۔ جزاکم اللہ خیر۔